السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد. اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ماہ محرم کی آمد ہے، پہلی محرم الحرام. میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جس کو بھی یہ توقع ہے، یہ امید ہے، جس کو یہ اندازہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور مسئلہ نیک عمل کا بھی اتنا اہم نہیں ہے جتنا زیادہ انسان کا اپنے عمل میں اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے. اور اگر ہم ماہ محرم الحرام اور ان کی قربانیوں پر اگر ہم توجہ کریں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اپنی جگہ، لیکن اس پورے شہادت میں جو چیز نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ وہی اخلاص ہے، وہی توحید ہے، وہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. چنانچہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو اسی عنوان سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا. آج کی پہلی مجلس میں پہلے ہم یہ گفتگو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ 9 دن تک 10 دن تک ہیں تو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اخلاص اور توحید کے سلسلے میں، عدم شرک کے سلسلے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیے، آپ جب کربلا کے سلسلے میں دیکھیں گے تو اس کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، آغاز ہوتا ہے یزید کے مطالبہ بیعت سے. البتہ اور پیچھے جائے گا یہ، لیکن اصل جو واقعہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کو اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس کا آغاز ہے مطالبہ بیعت سے، کہ ادھر یزید کے باپ کا انتقال ہوا اور اس نے تیز رفتار سواری، جو اس زمانے کا گورنر تھا مدینہ منورہ کا، اس کے پاس آدمی بھیجتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ایک شخص اور ہے، یہ 4 لوگ ہیں، ان سے بیعت کر لو، بیعت لے لو، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر بھیج دو. ہم کو بقیہ سے مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ اصل معاملہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا ہے. تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا، اور پھر اس میں جو سوالات اٹھتے ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سلام اللہ علیہ اس وقت مسجد میں تھے. کوئی لڑکا آیا
حکومت کی طرف سے، گورنر کی طرف سے پہلے مرحلے میں ایک بچہ آیا، آ کے اس نے مسجد میں امام حسین سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ دیکھیے یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی حکمت عملی کیا تھی۔ دیکھیے امام حسین کون ہے؟ فرزند رسول، جناب خدیجہ کے نواسے، امیر المؤمنین کے بیٹے۔ آج جو اسلام ہے، آج جو یہ دین ہے، اس میں رقم لگی ہے پوری کی پوری جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ محنت رسول خدا کی ہے، اور کس مشقت سے، کس محنت سے رسول اللہ نے اس دین کو اس منزل پر پہنچایا ہے کہ جہاں عربوں کا حال یہ تھا کہ 360 بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، نہ ان سے دین سے مطلب تھا، نہ اللہ کو سمجھتے تھے، حتیٰ خانہ کعبہ کا طواف کا رواج تھا ان کے ہاں، لیکن ننگے ہو کر کے خانہ خدا کا طواف کرتے تھے۔ نہ انسانیت نام کی کوئی چیز تھی، نہ بشریت نام کی کوئی چیز تھی۔ ایک ایک معمولی سی باتوں پر 40 سال تک یہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے تھے، یہ لوگ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے۔ اس ماحول میں پیغمبر اکرم کو، ان جانوروں کو، جس کو جانور کہہ لیجیے آپ، اس لیے کہ جانوروں کے بھی اپنے ایک اصول ہیں، یہ شاید جانوروں سے بھی بدتر تھے، ان جانوروں کو انسانیت کی طرف لانے کے لیے پیغمبر نے کیا کچھ مشقتیں نہیں برداشت کی ہیں۔ ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کوڑے پھینکے گئے، پتھر پھینکے گئے، راستے میں کانٹا بچھایا گیا، لیکن ایک کوئی تاریخ انسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ کے بتائے کہ ایک بار بھی حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کا لفظ استعمال کیا ہو؟ کیا حضرت نوح سلام اللہ علیہ بد دعا کریں اللہ قبول کرے؟ کیا رسول اللہ بد دعا کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرتا؟ لیکن پیغمبر کا مزاج کیا کہ جب ستائے جاتے تھے تو بجائے بد دعا کرنے کے حضرت فرماتے تھے پالنے والے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو ہماری معرفت عطا کر۔ میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، تب دھیرے دھیرے واپس آتا ہوں اس مسئلے کی طرف۔ ایک شخص تھا، یہودی ہے، دیکھیے کس قدر پیغمبر کو زحمتیں اٹھانی پڑی ہیں تبلیغ دین کے سلسلے میں۔ یہودی ہے، کہتے ہیں مکے اور مدینے کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جن کے کانٹوں میں ایسی سوزش ہوتی ہے کہ اگر وہ چبھ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہے۔ یہ ایسا جو ہے وہ دشمن انسان تھا پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتا تھا وہاں سے اور کانٹے چن کے بین کے لاتا تھا۔ اسی طرف اشارہ بھی ہے ظاہراً شیخ سعدی کا کہ در بیابان شوق کعبہ خواہی زد قدم، سرزنشہا گر کنند خار مغیلان غم مخور۔ تو وہی خار مغیلہ جو ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، جاتا تھا وہاں سے کانٹے چن کے بین کے لاتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے راستے میں بچھا دیتا تھا۔ پیغمبر جب مسجد کے لیے جاتے تھے اکثر یہ ہوتا تھا کانٹے چبھ جاتے تھے، 1 دن 2 دن 10 دن، کبھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کا لفظ استعمال کر لیتے، لیکن تاریخ کا بیان یہ ہے کہ رسول خدا بجائے بد دعا کے واپس آتے تھے، کانٹے نکلواتے تھے، دوبارہ مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جاتا تھا قصاب کے یہاں سے اوجھڑیاں لے آتا تھا، جو اس کے شکم کی گندگی ہوتی ہے وہ لاتا تھا۔ روایت کہتی ہے پیغمبر نہایت صفائی پسند تھے، بلکہ مسلمانوں کو بھی اس بات کا حکم ہے النظافت من الایمان، نظافت، طہارت، پاک دامنی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اس قدر پیغمبر اکرم صفائی پسند تھے، اس کے باوجود یہ جاتا تھا اوپر بلندی سے، وہ اوجھڑیاں چاک، ساری کثافت، ساری گندگی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خالی کر دیتا تھا۔ اس میں بھی 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن
کبھی تو آدمی کو غصہ آئے گا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا نالائقی ہے، لیکن کبھی وہ واپس آتے تھے، نہاتے تھے، غسل فرماتے تھے، دوبارہ مسجد جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اب جو حضرت مسجد میں تشریف لے گئے تو نہ راستے میں کانٹے چبھے، نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی۔ مسجد میں پہنچتے ہی دیکھیے، یہ آج سے محرم کا آغاز ہے، اور اس محرم میں مین چیز یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ کا مقصد کیا ہے اس اتنی بڑی قربانی کا، رسول اللہ نے کس طریقے سے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، امیر المؤمنین نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں اس دین کی حفاظت کے لیے۔ پیغمبر اکرم آج مسجد آئے، نہ ان کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، نہ ان پر اوجھڑی پھینکی گئی، نہ کانٹے چبھے، لیکن مسجد میں آتے ہی پہلا سوال جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ آج وہ ہمارا دوست نہیں دکھائی دیا۔ سوال یہ کیا ہے دین سکھا رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جوش کا نام اسلام ہے، ہم سمجھتے ہیں جذبے کا نام اسلام ہے، فقط تاؤ کا نام اسلام ہے، غصے کا نام اسلام ہے۔ اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام محبت سے پیش آنے کا نام ہے۔ خود قرآن نے اپنے پیغمبر کی جو صفت بیان کی ہے اور ان کی کامیابی کا جو راز بیان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے پیغمبر اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، ایک آدمی آپ کے پاس نہ رکتا۔ یعنی قرآن بھی لوہا مان رہا ہے پیغمبر کے اخلاق کا۔ اتنا بڑا جو ہے وہ دشمن آدمی، پیغمبر نے پوچھا ہمارا دوست کا جو اتنی شرارت کر رہا ہے اس کے لیے سوال کیا ہے؟ ہمارا دوست آج نہیں دکھائی دیا۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ پبلک نہیں سمجھی، جو مسجد میں لوگ تھے ان کا دماغ ادھر نہیں گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دوست کیا مطلب، آپ کا مراد کیا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ حضرت نے فرمایا وہی کانٹے والا، اوجھڑی والا۔ اب لوگوں کو تعجب ہوا، میں یہ جملہ رک کے کہوں کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یا ارشاد ہوتا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خدا کے نزدیک فقط اور فقط اسلام ہے۔ لیکن کیا مطلب اس کا؟ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، شیعہ ہیں، ہم نے جو ہے وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر لی، قم نجف چلے گئے، قبا امامہ پہن لیا، ہم شیعہ ہیں۔ جواب اس کا وہی ہے کہ مولانا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ مولانا ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مولانا کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ذاکر اہل بیت تو کہے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ واقعی شیعہ ہوں۔ ایک شخص آیا ہے امام کی بارگاہ میں، ظاہراً پانچویں امام یا چھٹے امام سلام اللہ علیہ آیا اور آگے کہتا ہے مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر، مولا ہمارے یہاں تو بہت شیعہ ہیں۔ دیکھیے آپ حضرت نے سوال کیا کیا ہے، آدمی آگے کہہ کے آ رہا ہے ان الشیعہ عندنا لکثیر، ہمارے علاقے میں ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، حضرت نے فرمایا حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو ہیں بہت لیکن کیا مالدار لوگ غریبوں کا خیال کرتے ہیں؟ حل یتجاوز المحسن علی المسیء، کیا اچھے لوگ نیکوکار دوسروں پر جو گندے ہیں یا جو ہے وہ گناہگار ان پر توجہ کرتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی تو حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا یہ اس سے درگزر کرتا ہے؟ اب وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم آ کے اپنے واہ واہ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہے، اور امام نے ایسا سوال کر لیا کہ اس کسوٹی پر تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس نے کہا مولا
یہ چیزیں تو نہیں ہیں. حضرت کا جملہ ہے لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. ہمارے شیعہ وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. کیا؟ اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے اس کو درگزر کرنا. اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو اس کو ہم غربا کے ساتھ شیئر کریں. اور ایک چیز جو دین کہتا ہے نا، غریب کی ضرورت جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے مالدار کے پاس آ کر کے اپنی ضرورت بیان کرنا، بلکہ دین کہتا ہے مالدار نکلیں، ڈھونڈیں ضرورت مند کہاں ہے. میں تھوڑا سا بات ہٹ رہی ہے، ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. آپ اگر دیکھیں گے روایت کو، ایک روایت بڑی غضب کی ہے. ارشاد ہوتا ہے ان للہ عباد، دونوں طرف. غربا کے لیے کیا کہہ رہا ہے دین، مالداروں کے لیے کیا کہہ رہا ہے دین. غربا کے لیے امام فرماتے ہیں، اپنے شیعوں کی جو پہچان بتائی ہے، شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا. ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا. یہ عجیب ہے واقعی. یہ شیعت کی پہچان کیا؟ عزت نفس. من لم یسأل الناس ولو مات جوعا. ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے گا مگر ہاتھ نہیں. ادھر غریب کو کہا جا رہا ہے ہاتھ مت پھیلانا، عزت کا سودا مت کرنا، آبرو کا سودا مت کرنا. ادھر مالداروں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان للہ عبادا یخصہم بالنعم. اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو خدا اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. کاہے کے لیے مخصوص کرتا ہے؟ لمنافع العباد. اور تو یعنی کہ اللہ کچھ لوگوں کو پیسے دیتا ہے، بات پیسے کی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی چیز میں خدا کسی کو نواز سکتا ہے. اس لیے امام نے کیا کہا؟ ان للہ عبادا یخصہم بالنعم. کسی کو طبابت کی نعمت دے دی ہے، کسی کو اچھا انجینئر بنا دیا ہے، کسی کو اچھا خطیب بنا دیا. جو بھی نعمت ہے یہ کاہے کے لیے ملی ہے؟ صرف تمہارے لیے. امام فرماتے ہیں نہ، لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے. اگر دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے تب تو یہ نعمت رہے گی، ورنہ اللہ یہ نعمت تم سے لے کر کے ان کو دے دے گا تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے. تو یہ تو بہت اللہ کا کرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون سی ہم نے نیکی کی ہے جو ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے؟ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، آل محمد مل گئے. لیکن پھر وہی دوہراؤں، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، جب تک کہ انسان اپنے آپ کو ڈھال نہ لے ان چیزوں میں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، دین کیا چاہتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں. ہاں تو ایک اور بلند آواز سے پڑھ لیجئے پھر. تو اصل چیز یہ ہے کہ دین کیا چاہتا ہے. محرم رسم کا نام نہیں ہے، محرم امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے درس لینے کا نام ہے. ابھی انشاءاللہ 9 دن ہے آپ کے درمیان، بات آئے گی. ہاں تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اخلاق پیغمبر نے اس منزل تک پہنچایا ہے اسلام کو. قرآن نے کیا کہا؟ لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تند مزاج ہوتے، لانفضوا من حولک، ایک آدمی آپ کے، یعنی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم تو اخلاق پیغمبر اپنانا پڑے گا. خود قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں. یا خود رسول اللہ نے فرمایا ہے انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں. اسی اخلاق کا نتیجہ تھا کہ آج وہ آدمی نہیں ہے، نہ اس نے جو ہے وہ گندگی پھینکی، نہ کانٹا بچھا. پیغمبر کا اخلاق یہ ہے کہ ایسے دشمن کو کیا پوچھا؟ آج وہ ہمارا دوست نہیں دکھ رہا ہے، وہ دوست کہاں گیا؟ نہیں سمجھے لوگ، اس لیے کہ سب تو اس معیار اخلاق پر نہیں ہے جس پر پیغمبر فائز ہیں. دوست یا رسول اللہ کون؟ مطلب دوست سے مراد کون؟ حضرت نے فرمایا اوجھڑی والا، وہ کانٹے والا. لوگوں کو تعجب ہوا، دوست
یہ ہے دین یہاں اصل. اگر ہم ان چیزوں کو پکڑ لینا کہ ہمارا مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، تب سمجھ میں آئے گا امامے کا نام تشیع نہیں ہے، قبا پہننے کا نام تشیع نہیں ہے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس سال ماہ محرم میں ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکیں انشاءاللہ. یا رسول اللہ دوست کہاں دوست؟ تب کسی نے بتایا کہ صاحب وہ تو بیمار ہے. اب یہ دیکھیے آپ کوئی بھی دنیا کا آدمی ہوتا خوش ہوتا کہ نہ ہوتا؟ چلو بیٹا بہت پریشان کرتے تھے، الحمدللہ ہوتا یا نہ ہوتا. لیکن پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بیمار ہے؟ جی صاحب بیمار. تو بتایا کیوں نہیں؟ چلو 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 چلو. کہاں کہ چلو چلتے ہیں اس کی عیادت کے لیے. میں بھی چلتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی چلنا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جذبات کا نام اسلام ہے، جوش کا نام اسلام ہے، مت ڈالیں گے کٹ ڈالیں گے نام اسلام ہے، انہوں نے وہی یا رسول اللہ آپ کو اس نے اتنا ستایا، آپ الٹا اس کو دیکھنے جائیے گا. پیغمبر نے فرمایا جی ہم بھی جائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے اسلام جوش کا نام نہیں ہے، اسلام اطاعت پیغمبر کا نام ہے. اور اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آتے ہیں. آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، یا لکھنؤ کی زبان میں کہا جائے دروازہ کھٹکھٹایا. تو وہ تو آن بیڈ ہے، بستر پر ہے. اس کی بیوی آئی دروازے کے قریب. کون؟ اب حضرت نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا. تعجب! اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والوں کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے میاں پیغمبر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کو تو اندازہ ہے نہیں. ہے کہ ہمارا شوہر کتنا بڑا دشمن ہے. اب وہی آدمی وہ میرے دروازے پر ہے تو بالکل ہکا بکا جی فرمائیے کہ بھائی سنا ہے تمہارے میاں کی طبیعت خراب ہے، عیادت کے لیے آئے ہیں، معاف کرنا ہمیں دیر میں اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے. اب جہاں دماغ میں نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ آئی شوہر کے پاس کہتی ہے سنتے ہو محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ تو مسلمان نہیں ہے کہ رسول اللہ کہتی، محمد آئے ہیں مسلمانوں کے رسول، تمہاری عیادت کو آئے ہیں اور الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دیر میں اطلاع ملی. کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ اگر کسی کو دیکھیے ایک جملہ کہہ دوں میں آپ کو، اگر کسی کو ذلیل کرنا ہے، اگر کسی کو بے عزت کرنا ہے تو آپ لڑ کے بے عزت نہیں کر سکتے، اپنی اوقات ظاہر ہوگی. مثلا فرض کیجئے جو ہے وہ کہ انہوں نے کچھ ہم کو کہہ دیا، ہم نے ممبر سے آ کر کے، ہمارے پاس تو ممبر ہے، بہت سخت منزل ہے. کل کو جب سوال ہوگا ہم لوگوں سے کہ تم نے اس ممبر کا استعمال کاہے کے لیے کیا، بہت سخت منزل ہے. واقعاً آپ لوگ بچ جائیں گے. عشق امام حسین کے نام پر حساب ہم لوگوں کو زبردست دینا ہے، پھنسنا ہم لوگوں کو ہے. اب صاحب انہوں نے دو جملہ کہہ دیا، ہم کو مل گیا ممبر، 500 آدمی تھے، جو منہ میں آیا ان کے خلاف بکتے رہے. آپ انصاف سے بتائیے، ذرا باہر نکل کے پبلک سے پوچھئے کیا اب اس پر کیا تھا؟ یار یہ مولانا ہے، بتاؤ اس طرح کی باتیں ممبر. ہم نے کہا تھا کس کو بے عزت کرنے کے لیے؟ ان کو. نتیجہ کیا ہوا؟ الٹا پبلک ہم کو کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب آپ کسی کو گالی دے کر کے بے عزت نہیں کریں گے، اپنی اوقات ظاہر کریں گے. اگر واقعاً بے عزت کرنا ہے تو اصل بے عزتی کیا ہے؟ جب انسان اپنے نفس میں خود اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرے. مین بے عزتی وہ ہے، دوسروں کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ چیختے رہیے. آپ بتائیے انصاف سے، یہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، یہ امام حسین کو اس طرح سے جو ہے وہ شہید کرنا، آج جو ظالم تھے ان کا حشر کیا ہے؟ عزت دار کون ہوا؟ اہل بیت یا یزید اور اس کا کنبہ؟
اہل بیت کیا کچھ کوشش نہیں کی گئی بے عزت کرنے کے لیے؟ اس کا مطلب اصل بے عزتی یہ نہیں ہے، بے عزتی یہ ہے کہ تم اپنا اخلاق ایسا پیش کرو کہ سامنے والا اپنے آپ کو اپنے نفس میں ذلیل محسوس کرنے لگے کہ میں نے غلط کیا۔ پیغمبر نے یہی کیا، آئے دق الباب کیا، پہچانے داڑھی رکھ لینے سے آدمی تھوڑی مسلمان ہوگا، قبا پہننے امامہ لگانے سے تھوڑی مسلمان، اس پر بہت تاکید ہم اسی لیے کرتے ہیں۔ وہ دوڑی دوڑی گئی اپنے شوہر کے پاس، کہتی ہے اجی سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں۔ الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دیر میں خبر ہوئی، کیا کہتے ہو دروازہ کھولوں؟ اب اس منزل پہ لا کے کھڑا کیا پیغمبر نے کہ وہ خود پریشان ہو گیا۔ بلا لیں، اتنا ستایا ہے کہ اس آدمی کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ ہے اصل ذلیل کا کرنا۔ اتنا پریشان کیا ہے کہ اب اس مجسمہ اخلاق کا سامنا کیسے کروں گا؟ واپس کر دیں۔ عربوں میں ایک چیز بہت زبردست تھی، تب سے چلی آ رہی ہے، اور اب بھی جو لوگ زیارتوں عورتوں کے لیے گئے ہیں نجف سے کربلا، دیکھا ہوگا کیسے راستے میں بیچارے، تو عربوں کے اندر جو ہے وہ مہمان نوازی کا جذبہ بہت تھا۔ اب اس کے سامنے جو دو راستے آ گئے، یا رسول اللہ سے نہ ملے واپس کر دے، اگر واپس کرتا ہے تو بڑی بے عزتی ہے سماج میں، دروازے پر آیا ہوا مہمان واپس کر دیا، اگر بلاتے ہیں تو سامنا کیسے کریں گے؟ یہاں لا کے پیغمبر نے ایک لفظ نہیں بولے ہیں، کبھی کچھ نہیں بولے، وہ ستاتا رہا، یہ برداشت کرتے رہے، وہ بیمار ہوا، یہ عیادت کرنے چلے گئے، ایک جملہ کچھ کہا، لیکن اپنا عمل ایسا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی بنیاد پر وہ اب پریشان ہے، کیا کریں؟ بلا لیں، سامنا کیسے کریں گے؟ واپس کر دیں، یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ سوچتا رہا کیا کروں، واپس کر دوں، بھیج دوں، واپس کر لوں، بلا لوں، کیا کروں؟ آخر کار اس نے فیصلہ کیا، وہ جو عربی رگ تھی وہ مضبوط ہو گئی، اور نے کہا دروازے سے آیا ہوا مہمان تو واپس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بلا لو، مگر رکو، میں نے اتنا ستایا ہے اس انسان کو، یہ اخلاق پیغمبر ہے نا، میں نے اتنا ستایا ہے اس انسان کو کہ سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، ایسا کرو میرے منہ پہ کپڑا ڈال دو۔ کپڑا ڈال دیا گیا، بلا لو۔ پیغمبر پہنچے، وہ لیٹا ہوا، سلام علیکم، پہنچیں گے تو پیغمبر سلام کریں گے نا، چپ، وہ اپنا جو ہے وہ اندر لیٹا ہوا ہے، کیا بھائی کیا حال ہے؟ معاف کرنا دیر میں اطلاع ملی، ورنہ اور پہلے آتے۔ حضرت پوچھتے رہے، سوال کرتے رہے، فرماتے رہے، وہ چپ۔ جب حضرت فرما چکے، خاموش ہوئے، تب وہیں اندر سے بولتا ہے یا رسول اللہ۔ سمجھے یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی گئے، یہ ان کا کام ہو گیا، ورنہ یا محمد کہتا نا، یا رسول اللہ، اس کا مطلب ان کا کام ہو گیا۔ وہیں سے اندر سے کہتا یا رسول اللہ، میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کلمہ پڑھوا کے آپ مجھے مسلمان نہیں کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات ہماری یہاں سے کہ اخلاق پیغمبر ہے جس نے دین کو اس منزل تک پہنچایا۔ کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، یہ ایک طرف پیغمبر اکرم کا اپنا اخلاق۔ دوسری طرف جناب خدیجہ اپنے زمانے کی مالدار ترین خاتون، ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ لوگ مومن ہو جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، تو ان کو تو ایسے ہی اذیت ہے، تو ان کا خرچہ ویسا کہ کیسے چلے گا؟ وہ پورا جو ہے وہ کون برداشت کرتا تھا؟ جناب خدیجہ۔ آج ام المؤمنین، آج جو اسلام اس منزل پر پہنچا ہے اس میں مین رول کس کا ہے؟ اب بتائیے آپ۔ رسول اللہ کی محنت ہے اور جناب خدیجہ کا پیسہ ہے، تین
حضرت علی کا صبر ہے، ورنہ پیغمبر کے بعد ہی اسلام کا خاتمہ ہو گیا ہوتا اگر مولا کائنات نے صبر نہ فرمایا ہوتا تو آج جو اسلام اس منزل پر ہے وہ پیغمبر کیا محنتیں، خدیجہ کی دولت اور مولا کائنات کا صبر، اور ان تینوں افراد کے، جناب فاطمہ، ان چاروں افراد کے اس وقت ایک لوتے وارث کا نام ہے حسین۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ حسین کون ہے؟ اسی خدیجہ کے فرزند ہے۔ حسین کون ہے؟ اسی پیغمبر کے نواسے ہیں۔ وہ حسین ان چاروں شخصیات کے اکلوتے وارث ہیں کہ جن کے ماں باپ، جن کے نانا نانی کی زحمتوں سے آج اسلام اس منزل پر پہنچا ہے۔ انصاف سے بتائیے، کیا یہی شرافت کا تقاضا ہے کہ جس کے گھر سے دین چلا، جس کے گھر سے اسلام چلا، اس کو بلا کے کہا جائے کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کیجئے ورنہ گردن اڑا دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے؟ یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ذلیل حرکت ہے جو حکام نے کی ہے۔ لیکن وہی امام حسین بھی اسی پیغمبر کے فرزند، میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام بھی اسی رسول اللہ کے بیٹے ہیں کہ ہمارا مقصد دین ہے، اپنی شخصیت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد مذہب کی بقا ہے، ورنہ کوئی بھی ہوتا، انصاف سے بتائیے آپ، جس پوزیشن کے امام حسین سلام اللہ علیہ ہیں، کوئی آدمی دنیا میں اس پوزیشن کا ہوتا اور آدمی آتا کہ صاحب چلیے آپ کو جو ہے وہ بلا رہے ہیں، جاتا آدمی؟ لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ، بات یہاں سے چلی تھی نا، گھومے مسجد میں تھے، ایک بچہ آتا ہے ادھر سے، جو روایات میں کتابوں سامنے رکھی، بچہ ہے کہ صاحب آپ کو بلا، یعنی یہ بھی ایک توہین کا ایک طریقہ ہے کہ بجائے کسی جو ہے وہ سپاہی کو یا کسی عام آدمی کو بھیجنے کے، بچہ بھیج دے کہ چلیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، آتا ہوں۔ مسجد سے گھر ہے، اچھا مسجد میں یہ عبداللہ ابن زبیر وغیرہ بھی تھے، تو بتائیے کیا بات ہے؟ امام ہے نا، امام حسین نے کہا مجھ کو لگتا ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا اور اسی لیے بلایا جا رہا ہے، کہ جاؤں گا میں۔ بقیہ لوگوں کی رائے نہیں تھی کہ جائیں۔ دیکھیے آپ امام حسین کیا ہیں، امام حسین کا نہیں جاؤں گا، گھر آئے، بنی ہاشم کو لیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو لیا، آئے۔ اب یہاں سوال ہے نا، کسی سے بھی پوچھئے، اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے، اگر کوئی بھی آدمی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر و منزلت کے ہیں، کوئی آدمی ہوتا، جاتا؟ امام حسین گئے۔ سوال، مولا کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس کی اتنی اوقات ہو گئی ہے، اور وہ بھی کون بلا رہا ہے معلوم ہے؟ سنیے 5 منٹ۔ آج جو گورنر ہے مدینے کا، معلوم پہلے کہاں تھا؟ کوفے کا گورنر تھا۔ تیسری خلافت میں یہ کیا نام ہے، اس کو کل انشاءاللہ اور وضاحت کی جائے گی، آج وقت نکل گیا ہے۔ یہ کوفے کا گورنر تھا، زبردست شرابی، اتنا تگڑا شرابی کہ اس کو ہوش نہیں رہا کہ کئی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ سنا ہوگا، بہت مشہور ہے تاریخ میں داستان۔ صبح نماز پڑھانے مسجد میں گیا، 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھائی، یہی تھا ولید۔ اور جب لوگوں نے کہا یہ کیا کیا، کہتا کیا ہوا، کم ہے اور پڑھا دوں۔ ایسا آدمی، پھر وہ نکالا گیا، وہاں سے بھاگ کر کے شام پہنچا۔ لیکن اب حالات جو پلٹے ہیں تو یہ مدینے کا گورنر ہو گیا۔ ایک آدمی جو اتنا گندا ہے، آپ ادھر ایک طرف امام حسین کی عظمت ملاحظہ کیجئے، ایک طرف جو گورنر ہے اس کی کیا اوقات ہے، شرابی کبابی۔ سوال ہوگا نا، فاطمہ کا بیٹا کیسے چلے گئے مولا؟ ہم تو نہ جاتے۔ اب آپ پیچھے چلیے، وہی اخلاق پیغمبر لے کے آئے ہیں۔ عجب نہیں امام حسین علیہ السلام جواب دیں
کہ تم لوگ تو اعتراض مت کرو، اس لیے کہ تمہارے تو سامنے آ گئی ہے بات، خاص کر کے جو لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، کیا کہ اتنے سب کے باوجود تو آج ایک شخص ذاکر نائک نام کا نکل آیا جو یزید کو بھی رضی اللہ کہنے لگا ہے۔ اگر ہم اتنا نہ کرتے، نہ جاتے، تو کل کو یہی ذاکر نائک ٹائپ کے لوگ جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ لوگ کیا لکھتے؟ یزید اتنا برا تھوڑی تھا، یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو امام حسین علیہ السلام نے شروع میں اتنا ٹائٹ جواب دے دیا، میں فاطمہ کا بیٹا اور علی کا لال اور نبی کا نواسا، میں اس شرابی کبابی کے بلانے، امپاسبل۔ وہ اتنا ٹائٹ جواب دیا، تب یزید نے غصے میں آگے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر امام حسین سلام اللہ علیہ نہ جاتے، پوری کربلا کی جنگ امام حسین کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے نا۔ اب آئے دربار میں پہنچے، کیوں بلایا ہے؟ دیکھیے یہاں 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ دربار میں پہنچے، کیوں بلایا ہے؟ کیا بات؟ کہ صاحب انتقال ہو گیا حاکم شام کا۔ کوئی ہوتا ہماری آپ کی جگہ مولانا امام کی جگہ کے اوپر، کیا کہتا؟ مر گیا۔ الحمدللہ، اس لیے کہ ایک آدمی جس کو زندگی بھر باپ کو اذیت رہی، جو بھائی کے قتل میں شامل ہے، اس کے مرنے کی اطلاع ملے گی، ہمارے منہ سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ نا۔ لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کہہ دیتے الحمدللہ، تو کل کو پھر وہی تاریخ لکھتی، یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس کا تو باپ مرا تھا اور امام حسین لگے خوشی منانے، راج ہٹ تو مشہور ہے ہی ہے، تو یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ پوری کربلا کی جنگ امام حسین کے کھاتے میں لکھ دی جاتی، لہذا خوشی کا تو اب کیا کریں؟ افسوس کریں؟ اے اللہ مغفرت، بڑے مومن آدمی تھے، یہ سوچ سکتے ہیں آپ؟ تو اب کیسی جگہ پر آ کر کے امام حسین پھنسے، نہ اظہار خوشی کر سکتے ہیں نہ اظہار غم کر سکتے ہیں۔ یہیں پر ایک جملہ کہتا ہوں آدمی کو، اگر جواب کا سلیقہ سیکھنا ہے امام حسین علیہ السلام سے سیکھے۔ اچھا ہم دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، ہم کو اور آپ کے ساتھ کیا ہے، ہم اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ غصہ ہے تو آدمی بھاپ جائے گا، شرمندہ ہے تو آدمی بھاپ جائے گا، لیکن امام کو اس پر بھی کنٹرول ہے، بالکل سپاٹ لہجے میں۔ انتقال ہو گیا، حضرت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت پڑھنے میں تو پتا ہی نہیں چل سکتا کہ خوش ہے کہ ناراض ہے، ناراحت ہے۔ مگر یہ بتاؤ بلایا کیوں تم نے؟ انہوں نے کہا صاحب بیعت کر لیجئے۔ اب کیا کریں امام؟ کتنے آپشن؟ نمبر 1 صاف انکار، میں اور شرابی کبابی کی بیعت، پھر وہی پرابلم آئے گی۔ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا، اتنا ٹائٹ جواب دیا کہ اس نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، انکار نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کریں؟ بیعت کر لیں؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کریں؟ تیسرا آپشن دھوکہ، معاذ اللہ، چیٹنگ۔ ہمیں ٹھیک ہے ابھی تو ہے، کل دیکھا جائے گا، اور کسی صورت سے اس کو بہلا پزلا کہتے اور نکل لیتے۔ الیاذ باللہ، کل کو تاریخ کیا لکھتی چچا؟ رسول اللہ کے نواسے صاحب رات کو وعدہ کرتے ہیں اور صبح چلے گئے۔ تو اب امام کے سامنے نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ اقرار کر سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں۔ کیا طریقہ نکالا مولا نے، بجائے جواب دینے کے الٹا سوال کر لیا۔ ولید یہ بتا، کیا بیعت کا معاملہ اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ ولید نے کہا مطلب؟ کبھی صبح ہوگی نا، پبلک کو بھی تو بلاؤ گے۔ کہاں کہ تو میرے لیے کاہے کی جلدی ہے، لیکن نہیں کہہ رہا کل بیعت کر لوں گا۔ کا مطلب کہ بلاؤ پبلک کو، پبلک کے سامنے بات رکھو۔ اب امام کا جملہ یہ ہے، پھر ہم دیکھیں گے ایونا احق بالخلافت والبیعہ، ہم میں اور یزید میں حق بیعت کا حقدار ہے کون؟ نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو ولید کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے آپ۔ جیسے اس نے کہا جائیے، مروان بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر ابھی چلے گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، بیعت لے لے یا سر قلم کر دے۔ اب تک آپ دیکھیں ہر جگہ شرافت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ابھی تک امام حسین بات ٹال رہے تھے، نہیں ٹال رہے تھے، لیکن جب سیدھے سیدھے قتل کی دھمکی دے دی گئی، بیعت لو،
ورنہ مار دو. اگر اس پر بھی امام گردن جھکا کے چلے جاتے صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جاتا. لہذا وہ میرا مولا جو اب تک بات ٹال رہا تھا پلٹے. فرمایا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ. اے حاکم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا ہے، رجل الفاجر بدکار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، بے وجہ بے گناہوں کا قاتل، شارب الخمور شرابی آدمی، سن مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. کہ اب تو صاف کر دیا نا، مار دو، کہہ رہے تھے مار دیں گے. اس کا مطلب امام حسین علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں تک ٹل سکے بات کو ٹالنا چاہیے. اس طریقے سے امام علیہ السلام وہاں سے نکلے، واپس آئے گھر. ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا. کیا بات ہے بھیا، کیوں بلایا تھا؟ امام نے پوری بات رکھ دی. کہ تو فرمایا ہم بیعت تو نہیں کریں گے، پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. کہتے ہیں فخرج منها خائفا يترقب. امام حسین سلام اللہ علیہ نے مدینہ چھوڑ دیا. لیکن اس مدینہ چھوڑنے میں بھی ایک باریکی ہے. مدینے سے مکے کے دو راستے تھے، ایک مین روڈ تھا اور ایک جنگل بیابان، اس گاؤں سے اس دیہات سے عام راستہ نہیں ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ عبداللہ ابن زبیر وغیرہ بھی بھاگے تھے، یہ لوگ انہی راستوں سے گئے. لوگوں نے امام حسین سلام اللہ علیہ کو بھی مشورہ دیا کہ آپ اسی راستے سے چلیے. فرمایا نہ، میں مین روڈ سے جاؤں گا. علل اعلان، عام راستہ جو تھا، آؤ جس کو روکنا روک لو، علل اعلان حسین جا رہے ہیں، نہیں کریں گے یزید جیسے ظالم و جابر کی بیعت، جس کو جو کرنا ہو کر لے. اور اس طرح علل اعلان مکے آئے. سوال بس آخری فقرہ اور تمام، کر لیتے بیعت، کیا پرابلم تھی امام حسین کو، کیا دقت تھی؟ بیعت کر لیتے. لیکن نہیں، امام حسین نے جو مقصد بیان کیا ہے، یزید کون ہے، وہ ایک تو وہاں کہا شرابی، بے دین ہے، قاتل. اس کے علاوہ جو مین چیز تھی یزید کی، وہ وقت ملا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کیا جائے گا. جو مین چیز تھی یزید کی، حسین کی بیعت جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ایک ذریعہ تھی بس، اور کچھ نہیں تھا. بیعت کا کیا مطلب ہے؟ ہم حاکم ہیں، آپ ہماری بیعت کر لیجیے، یعنی ہم جو کریں بولیے مت، یہی نہ ہوا مطلب. تو یہ بیعت کیوں لے رہا ہے؟ تاکہ یزید جو کچھ دین میں گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، امام حسین خاموش ہو کے مدینہ ہم سے نہیں، مطلب بھیا جو چاہے کرے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں. اور یزید کون ہے؟ جس نے نماز کا انکار کیا، جس نے حج کا مذاق اڑایا، جس نے حاجیوں کا مذاق اڑایا، جس کا نظریہ سوتیلی اماں سے نکاح، باپ کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے آدمی. وہ آدمی امام حسین سے کہہ رہا ہے بیعت کیجیے. اگر امام بیعت کر لیتے، آج نماز ہوتی، آج دین ہوتا، آج ایمان ہوتا. تو امام حسین علیہ السلام نے چچا یزید کی بیعت سے انکار اپنے فائدے کے لیے کیا تھا. امام حسین کو کوئی دنیاوی فائدہ مل رہا تھا یزید کی بیعت سے انکار کے؟ بھوکے رہے، پیاسے رہے، وطن چھوڑا، نانا کا مزار چھوڑا، کیا ملا حسین کو؟ پھر کیوں؟ کہ حسین اپنے لیے نہیں تھے، حسین ہمارا ایمان بچانا چاہتے، حسین ہمارا دین بچانا چاہتے تھے. خود فرمایا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. حسین نے جوان بیٹا دے دیا ہماری خاطر. حسین 32 سال کے جوان بھائی کے جنازے پہ تڑپے ہماری خاطر. حسین 6 مہینے کے بچے کی خاطر ہاتھ پھیلانا پڑا. مولا نے ہاتھ، وجہ صرف ایک، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، تمہارے دین سے ہم اس کو کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے. فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو
لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں۔ آپ بتائیے انصاف سے، بیعت کا انکار امام حسین نے اپنے نفع کے لیے کیا تھا، اپنے فائدے کے لیے کیا تھا، اپنے بچوں کے لیے؟ کیا ملا حسین کو؟ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، چچا پڑھی ہوگی نا آپ نے، کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ساری جو کربلا کی مصیبت آئی ہے وہ ہماری خاطر آئی ہے نا، ہم کو بچانا تھا، یہ ہم پر امام حسین کا احسان ہے۔ بیٹا دے دیا، بھائی دے دیا، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، لیکن اسلام میرا بچا رہے، دین کی عظمت باقی رہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ؟ جس حسین نے ہم کو بچانے کے لیے، ہمارا ایمان بچانے کے لیے اپنا پورا گھر قربان کر دیا، تو کیا اب ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جب اس کی شہادت کا زمانہ آئے تو حسین کے مقابلے میں نہ مال کچھ ہے، نہ دولت کچھ ہے، نہ اولاد کچھ ہے، جو ہے امام حسین کا ذکر ہے، امام حسین کی یاد ہے۔ آج پہلی محرم ہے، میں کہتا ہوں آپ دل سے آمین کہیے، اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی امام حسین کو ذکر کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ آپ دیکھیے، اچھا اور ایک چیز اور بھی ہے، آپ جو کریں گے نا اس پر ان کی نگاہ ہے۔ اب وقت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں نقل کروں گا، فی الحال ایک چھوٹا سن لیجیے اور وہی مصائب بھی ہے۔ آنا آنا پائی پائی کا حساب ان کے یہاں ہے۔ آدمی اچھا حالات کب کس کے بڑھیا ہو جائیں، کب بگڑ جائیں، تو آپ لوگ دنیا میں تاجر ہیں، اللہ نے نوازا ہے، اچھا کرتا ہے، بڑے اہتمام سے امام حسین کی مجلس کرتا ہے، حالات بدل گئے ہیں، بزنس فلاپ ہو گیا ہے، پریشان ہے مگر عزت دار ہے، کسی سے کچھ کہہ نہیں پا رہا، چپ۔ بیوی بار بار پوچھتی ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں چپ ہو، کیوں چپ ہو؟ نہیں بول رہا۔ اچانک ذی الحجہ کی آخری تاریخیں 27 28 کچھ آ گئی، اب بیٹھا سوچ رہا کیا ہوگا کیا ہوگا، اچانک چیخ نکل پڑی، بیوی دوڑ کے آئی، کیا بات ہے، تم سے اتنا پوچھ رہے ہیں، اتنے دن سے تم بتا، آج رو بھی رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا سوچ یہ رہا ہوں، کیا اس سال امام کا عشرہ نہیں ہوگا، اس سال امام کی مجلسیں نہیں ہوں گی، کیا اس سال ہمارے گھر کے اوپر امام کا علم نصب نہیں ہوگا؟ کہا کیوں؟ کہ پیسہ کہاں ہے، کھانے کے تو لالے پڑے۔ کہتے کیوں نہیں ہے، ابھی ایک چیز بیچنے کو ہے جس میں ہم تم برابر کے شریک ہیں، لے جاؤ بیچ دو حسین کے نام پر، اس لیے کہ حسین نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا نا، ہم جو بھی کریں گے حسین کے لیے کم ہے، لے جاؤ۔ کیا کہ یہ اپنا جوان بیٹا، دیکھیے بیمار ہو اولاد مر جائے کچھ دن بعد سب رہ جائے گا، ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو جائے مر جائے کہیں ایک الگ، لیکن اپنے ہاتھ سے کوئی باپ کوئی ماں چچا اولاد بیچے گا؟ لیکن امام کا عشق، حل جزاء، امام نے اتنا کیا ہے کہ ہم جو کرے کم ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اماں نے تیار کیا، جاؤ بیٹا جاؤ، حسین یہ نام پر تم کو سونپا، لے کے آیا، بردہ فروشوں کے بازار جہاں غلام بکتے تھے، شام ہو گئی کوئی خریدار نہیں ملا، اندر خوش ہوا، چلو ابھی ایک دن باقی ہے محرم میں، ایک بار اماں اور دیکھ لیں گی، کل لے آئیں گے۔ پلٹنا چاہتا تب تک کوئی آ گیا، یا اخ العرب این تذهب، کیا بات ہے کہاں بھیا؟ کا غلام بیچنے آئے تھے، کتنے کا؟ کا جو دے دو۔ اس نے ایک تھیلی نکالی، کہ یہ لو ہو جائے گا اتنے میں تمہارا، صحیح ہے؟ کہاں صاحب صحیح ہے؟ کہا چلو ایک اور رکھ لو، رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی پیشانی چوما، جا میرے لال تجھ کو حسین کے نام پہ۔ باپ چلا آیا گھر، بیوی کو پیسے دیے، چلو انتظام کرو۔ ادھر لڑکا کہتا ہے کہ جب چلا گیا تو اولاد ہے نا، باپ ہے،
اور پتہ نہیں کون ہے کیا ہے کیسے جو ہے تو وہ ہلکا ہلکا اس کو سسکیاں لینا شروع کی. سوار نے اپنے پیچھے گھوڑے بٹھال رکھا تھا. محسوس کر لیا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب کچھ نہیں، وہ جس مالک کے ہاں تھے وہ بہت محبت کرتا تھا. موڑے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ تمہارا مالک تھا کہ تمہارا باپ تھا؟ کہا صاحب باپ تھا. کہ کیوں بیچا؟ کہیں کوئی باپ اولاد بیچتا ہے؟ کہ میرا باپ عزادار حسین تھا. اس سال حالات خراب ہو گئے، جب کوئی صورت نہ ہوئی تو آپس میں میرے ماں باپ نے مشورہ کر کے مجھ کو بیچنے کا فیصلہ کیا. کہ تو واپس جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں. کیوں؟ ابھی تم رو رہے تھے. کہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن واپس جاؤں گا. میرے ماں باپ یہ تھوڑی مانیں گے کہ آپ نے واپس کیا، وہ سمجھیں گے میں بھاگ آیا ہوں. کہ نہیں جاؤ. ہاتھ پکڑا گھوڑے سے نیچے، جاؤ. کہ صاحب میرے گھر والے نہیں مانیں گے. کہ جا کے کہہ دینا کہ تمہاری جو ہے وہ عزاداری قبول ہے. جس حسین کے ساتھ بیچ کے آئے تھے اسی حسین نے آزاد کیا ہے. گھر میں ماں باپ باتیں کر رہے ہیں، اتے میں لڑکے نے دق الباب کیا، بھاگ آئے. اس نے پورا قصہ سنایا. نہیں اماں، وہ خریدنے والا کوئی اور نہیں تھا. امام حسین سلام اللہ علیہ. خدا محرم الحرام آغاز ہے، پہلی مجلس ہے. یا اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس محرم میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر سکیں. اس لیے کہ مجمع بلانا ہنر نہیں ہے، 50,000 کا تبرک بانٹنا ہنر نہیں ہے. خدا ہم کو وہ جذبہ دے دے جس سے جناب فاطمہ راضی ہو جائے، جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے، جس سے امام حسین سلام اللہ علیہ راضی ہو جائے. اور اگر امام راضی ہو گئے پھر دنیا بھی آباد ہے، پھر آخرت بھی آباد ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح بھی ذکر حسین کی کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.